السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 13واں باب، باب فی بیان کثرت طرق الخیر، اور کتاب سے ہماری آج حدیث نمبر 135 ہے۔ عنہ قال، یعنی پچھلی حدیث کے راوی جو کہ جابر رضی اللہ عنہ تھے، وہی اس حدیث کی روایت کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا الا کان ما اکل منہ لہ صدقتن، کہ جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے، پودا لگاتا ہے، تو اس سے جتنا حصہ کھا لیا جاتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ ما اکل منہ، جو اس سے کھا لیا جائے، لہو صدقتن، تو یہ اس آدمی کے لیے صدقہ ہے۔ وما سرق منہ لہو صدقتن، اور اس طرح اس کے درخت جس بھی چیز کا ہے وہ اس سے چرا لیا جائے، وہ بھی اس شخص کے لیے صدقہ ہے۔ ولا یزرعوہ احد الا کان لہ صدقتن، اور اسی طرح جو اس کے لگائے درخت یا پودے کو نقصان پہنچائے، تو وہ نقصان جو پہنچا دیا جاتا ہے اس درخت کو، وہ بھی اس لگانے والے شخص کے لیے صدقہ ہے۔ رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت لہو، اسی طرح مسلم کی ہی ایک اور روایت میں ہے، فلا یغرس المسلم غرسا، مسلمان جو درخت لگاتا ہے، فیأکل منہ انسان، تو اگر اس سے کوئی انسان کھا لے، ولا دابۃ، یا کوئی جانور، ولا طیر، اور اس طرح کوئی پرندہ، الا کان لہ صدقۃ، تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک یعنی اس کو صدقے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ وفی روایت لہو، اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے جو صحیح مسلم میں ہی ہے، لا یغرس مسلم غرسا، کہ جو مسلمان درخت لگاتا ہے، ولا یزرع زرعا، یا کوئی کھیتی کرتا ہے، زمین میں کوئی بیج بوتا ہے، فیأکل منہ انسان، تو پس اگر کوئی انسان اسے کھاتا ہے، ولا دابۃ ولا شیء، یا کوئی جانور یا کوئی اور چیز کھا لے، الا کانت لہ صدقۃ، تو اس کا بدلہ اس انسان کے لیے یا اس مالک کے لیے یا جس نے محنت کی ہے، تو وہ صدقے کے برابر ہے، صدقہ ہے وہ۔ وروایاہ جمیعا من روایت انس رضی اللہ عنہ، یہ جتنی بھی روایت ہیں یہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ہی ہیں، 3 حدیثیں تقریباً ہیں یہ، تو یہ سیدنا انس ہی اس کے راوی ہیں۔ اور اسی طرح اس حدیث میں جو یرزعوہ لفظ بولا گیا ہے، وہ اس کا مطلب ہے ینقصہ، یعنی کمی کر دینا، نقصان پہنچا دینا اس چیز کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں ہمارے لیے اصلاح معاشرہ کا بھی درس موجود ہے۔ وہ سب سے بڑی چیز یہ کہ پہلی تو بات یہ کہ کسی کی چیز کو ہمیں بغیر پوچھے استعمال نہیں کرنا چاہیے، بغیر پوچھے نہیں کھانا چاہیے۔ اگر کوئی کھا لیتا ہے تو یہ آپ کے لیے صدقہ ہو جائے گا، اگرچہ اس نے پوچھ کر کھایا ہے یا بغیر پوچھے کھایا ہے۔ بغیر پوچھے کھایا تو جو چوری کا اس میں زمرہ شامل ہو جائے گا، تو اس کی پوچھ گچھ توڑنے والے کو ہوگی، چوری کرنے والے کو ہوگی، آپ کے لیے وہ صدقہ بن جائے گا، یعنی کہ وہ صدقے کا ثواب آپ کو پہنچا کر جائے گا۔ اور اسی طرح اس حدیث میں کہ یہ صدقہ قیامت کے دن تک اس کا ثواب کو ملے گا۔ تو آپ نے جتنے بھی درخت لگائے یا پودے لگائے، اس سے کوئی انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، چاہے وہ کھانے کا ہو، چاہے اس کے سائے سے فائدہ ہو، یا اس کی لکڑی سے فائدہ ہو، یا کسی بھی طریقے سے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے، تو آپ کو جو آپ نے درخت لگایا یا اس کی محنت کی، اس کو پانی دیا، تو آپ کو اس کا بدلہ صدقے کی صورت میں ملے گا، کہ یہ آپ کا یہ صدقہ جاریہ ہوگا اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح ہمارے دوسرا جو اس حدیث سے ہمیں اصلاح معاشرہ کی درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں عام لوگ، عام کسانوں میں، گاؤں میں ایک دوسرے کی کھیتی باڑی کے معاملے میں لڑائی چلتی رہتی ہے کہ اس کے جانور میرے کھیت میں گھس آئے اور میرے کھیت کو نقصان پہنچا دیا، تو یہ بات، لڑائی، یہ جھگڑا عدالتوں تک چلا جاتا ہے۔ اگر انسان کو اسلامی تعلیمات کا علم ہو، مسلمان کو اسلامی حکم کا پتہ ہو کہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، جانور آیا، جانور کو تو پتہ نہیں، عقل سمجھ نہیں ہے، اگر وہ گھس آیا، اس نے کوئی نقصان پہنچا دیا یا کچھ کھا لیا، تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور صبر کرنے سے پھر اس کو یہ صدقے کے زمرے میں اس کی یہ چیز آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیں گے، اگرچہ وہ ظاہراً اس کا نقصان ہوا ہے، لیکن اگر وہ صبر کرتا ہوا اللہ کی رضا سمجھ لے اس کو، تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی پرندہ اگر کچھ کھا جاتا ہے، ظاہر ہے انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے، پرندہ کوئی دانہ آپ کے کھیت سے چگ گیا ہے یا آپ کے درخت سے پھل لگے ہوئے کو کچھ نقصان کر گیا ہے، تو آپ تو اس سے نہیں لے سکتے، نہ چھڑا سکتے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی رضا سمجھتے ہو، اس پر صبر کریں گے، تو وہ صبر کے بدلے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح انسان کو اصلاح معاشرہ کی رغبت بھی پیدا ہوگی، اس کا جو معاشرہ ہے وہ بھی اچھے کی طرف آئے گا، اچھے طریقے سے سمجھائے گا، پھر اس کو یہ آخرت میں بھی صبر کرنے کی تلقین ہے، اور صبر کرتے ہوئے اس کو آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ اسی طرح اس حدیث میں زراعت، باغبانی اور اس طرح کی چیزیں، درخت لگانے، پودے لگانے، اس کی بھی فضیلت ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا ہر نیک کام ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہمیں اس کے ذریعے نجات دے دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔